الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام سید رضوان اللہ شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اصلاح اعمال۔ آج کی ویڈیو میں ہم انشاءاللہ عز و جل رجب المرجب میں ہونے والی خاص عبادتیں جو ہیں جن کا ذکر ملتا ہے ہمیں اور جن کا بزرگان دین کے عمل سے ثابت ہے، احادیث میں یا جو ذکر آیا ہے اس کے حوالے سے ویڈیوز جو ہے وہ بھی کچھ بنائیں گے، تاکہ رجب المرجب کا مہینہ بابرکت مہینہ، حرمت والا مہینہ جو ہے وہ آ رہا ہے، تو اس میں کچھ نہ کچھ نوافل پڑھ کر جو ہے ہم جو ہے ثواب حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ اور آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ بہت ہی پیاری جو ہے عبادت جو ہے رجب المرجب کے حوالے سے نفل کی جو ترکیب ہے وہ لے کر آئے ہیں، یہ سب کچھ جانیں گے۔ مگر یہ سب کچھ جاننے سے پہلے جو ہے آپ سے معمول کے مطابق ایک ریکویسٹ کرنی ہے کہ اگر آپ اصلاح اعمال پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس کو سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً اس کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی موجود بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں، آل نوٹیفیکیشن جو ہے وہ اس کی ایکٹیو فرما لیں تاکہ آنے والی ہر اسلامی ویڈیو جو ہے وہ آپ تک پہنچ سکے۔ تو جی ہاں، نوافل کی بات کرتے ہیں تو ایک حدیث مبارکہ ہے، اس کو سنتے ہیں اور ساتھ ساتھ ان نوافل کو بھی سمجھتے چلے جاتے ہیں کہ حضرت امام ہبت اللہ مبارک سکتی نے جو ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً بیان فرمایا کہ رجب کا چاند حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دیکھا تو ارشاد فرمایا کہ اے سلیمان، اگر اس مہینے میں کوئی مرد مومن یا عورت جو ہے 30 رکعتیں نماز اس ترکیب کے ساتھ ادا کرے کہ ہر رکعت میں سورہ الحمد شریف کے بعد جو ہے 3 مرتبہ سورہ قل هو اللہ احد جو ہے یعنی سورہ اخلاص 3 بار پڑھے اور قل یا ایھا الکافرون جو ہے یہ 3 بار پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کی گناہ معاف فرما دے گا اور اس کو پورے مہینے کے روزے رکھنے والے کے برابر جو ہے وہ ثواب عطا کیا جائے گا۔ جی ہاں، ان 30 رکعتوں کا ثواب کیا ہے کہ اگر کوئی اس ترکیب کے ساتھ پڑھتا ہے تو اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور اگر کوئی رجب میں پورے مہینے کے روزے رکھتا ہے تو اس کو جتنا ثواب عطا کیا جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس نماز پڑھنے والے کو جو ہے یہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور آگے جو ہے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اس کا آئندہ سال تک نماز پڑھنے والوں میں شمار کیا جائے گا، یعنی سال بھر کی نمازوں کا جو ہے ثواب اس کو ملے گا، اور شہید بدر کے عمل کے برابر روزانہ اس کے عمل کو بلند فرمائے گا۔ آیا کیا شان ہے ان رجب میں ان 30 رکعت نماز پڑھنے والوں کی کہ شہیدان بدر کے عمل کے برابر جو ہے روزانہ اس کے عمل کو اللہ تبارک و تعالی بڑھاتا چلا جائے گا۔ اور آگے ہے کہ اور ہر دن کے روزے کے عوض جو ہے 1 سال بھر کی عبادت کا جو ہے ثواب اس کے لیے لکھا جائے گا اور اس کے 1000 درجات بلند کیے جائیں گے۔ اگر اس نے پورے مہینے کے روزے رکھے اور یہی نماز پڑھی، اگر ایک بندہ پورے مہینے کے روزے بھی رکھتا ہے اور یہ 30 رکعت والی نماز بھی پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو دوزخ سے بچا لے گا اور اس کے لیے جنت لازم کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ جو ہے اور اللہ تعالیٰ کے قرب میں یہ جو ہے پہنچ جائے گا۔ مجھے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اطلاع دی تھی، یعنی پیارے آقا علیہ السلام ارشاد فرما رہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مجھے یہ اطلاع دی تھی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یہ آپ کے اور مشرکوں اور منافقوں کے درمیان جو ہے فرق پیدا کرنے والی نشانی ہے، یعنی منافق جو ہے وہ یہ نماز نہیں پڑھتا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اتنی فضیلتیں سنی، اتنی برکتیں سنی اس 30 رکعت والی نماز کی، تو لازم بات ہے اگر کوئی اتنی برکتیں سنے تو کون نہیں ہے مسلمان کہ جو یہ خواہش نہ کرے کہ یار مجھے یہ برکتیں ملے۔ تو ایسے ہی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجھے بتائیے کہ میں یہ نماز کس طرح پڑھوں؟ تو فرمایا کہ سلمان شروع ماہ کے یعنی جو رمضان رجب کا جو مہینہ شروع ہوگا تو شروع مہینے میں جو ہے 10 رکعتیں پڑھو۔ جی ہاں، 30 رکعتیں ہم نے نماز پڑھنی ہے تو شروع مہینے میں یعنی پہلا جو عشرہ ہے رجب کا، جو پہلا عشرہ ہے 1 تاریخ سے لے کے 10 تاریخ تک جو ہے یعنی شروع میں جو ہے 10 رکعتیں پڑھو، اور اس انداز پہ پڑھو کہ ہر رکعت میں الحمد شریف کے بعد جو ہے ایک بار الحمد شریف پڑھنا ہے تو اس کے بعد قل هو اللہ احد جو ہے یہ 3 مرتبہ پڑھنا ہے، اور سورہ قل یا ایھا الکافرون جو ہے یہ بھی 3 دفعہ پڑھنا ہے۔ جب سلام پھیر چکو تو ہاتھوں کو اٹھا کر پڑھو۔ جی ہاں، جب سلام پھیر لیں
فارغ ہو جائیں یہ نفل پڑھ کے تو پھر ہاتھوں کو بلند کر کے جو ہے آپ نے دعا پڑھنی ہے. دعا کیا ہے آپ اپنی اسکرین کے اوپر بھی دیکھ رہے ہوں گے. یعنی یہ جو دعا ہے یہ آپ نے پڑھنی ہے اور یہ پہلے عشرے میں جو ہے آپ نے 10 رکعتیں پڑھنی ہے اور پھر آخر میں آپ نے آسمان کی طرف بلند کر کے ہاتھوں کو یہ جو دعا ہے آپ نے اسکرین پہ بھی دیکھی اس کو آپ نے پڑھنا ہے. پھر وسط ماہ میں یعنی درمیان میں جو ہے جو دوسرا عشرہ ہے رجب المرجب کا 11 سے 20 تک اس کے درمیان میں جو ہے آپ نے 10 رکعتیں پڑھنی ہے اور اسی انداز پہ آپ نے پڑھنی ہے کہ سورہ الحمد شریف کے بعد جو ہے 3 مرتبہ سورہ اخلاص اور 3 مرتبہ سورہ کافرون پڑھنی ہے. جب سلام پھیر لے نماز سے فارغ ہو جائے تو ہاتھوں کو بلند کر کے جو ہے آپ نے دعا پڑھنی ہے. دعا جو ہے آپ نے اپنی اسکرین کے اوپر بھی دیکھ رہے ہوں گے. جی ہاں یہ دعا ہے اس کو آپ نے جو ہے پڑھنا ہے. چاہے تو اس دعا کا جو ہے اسکرین شاٹ آپ لے لیں. پہلی دعا سے یہ دوسری دعا مختلف ہے تو اس کو جو ہے آپ نے پڑھنا ہے. جی ہاں تو یہ دعا جو ہے یہ پڑھ کر دونوں ہاتھوں کو اپنے چہرے پر پھیر لے. جب یہ ہو جائے تو مہینے کے آخری عشرہ جو ہے یعنی جو تیسرا عشرہ ہوگا 21 سے 29 تک یا 30 تک جو ہے تو پھر اس میں بھی 10 رکعتیں پڑھنی ہے. اس کے بعد بھی جو ہے جب فارغ ہو جائے تو ایک دعا پڑھنی ہے. دعا جو ہے آپ اپنی اسکرین کے اوپر بھی دیکھ رہے ہیں. جی ہاں یہ وہ دعا ہے کہ جس کو آپ نے پڑھنا ہے. چاہے تو اس کا اسکرین شاٹ جو ہے وہ آپ لے لیں اور یہ جو ہے پہلی دو دعاؤں سے یہ مختلف ہے. جب یہ سارا عمل ہو جائے تو کیا کرنا ہے اس کے بعد اپنی مراد مانگو تمہاری دعا پوری ہوگی. جو بھی آپ دعا مانگیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پورا فرمائے گا. تمہارے اور جہنم کے درمیان اللہ تعالیٰ 70 خندقیں جو ہے یہ حائل کر دے گا. ہر خندق اتنی وسیع ہوگی جیسے آسمان سے زمین کا فاصلہ اور ہر رکعت کی عوض جو ہے تمہارے لیے 1000 در 1000 یعنی 10 لاکھ رکعتیں لکھی جائیں گی. جی ہاں دوزخ سے آزادی اور پولیس صراط سے بلا خطر جو ہے عبور کرنا تمہارے لیے مقدر کر دیا جائے گا. جی ہاں کتنی بشارتیں ہیں ان 30 رکعت نماز پڑھنے کی اور دل تو کرتا ہے کہ اس کو جو ہے بندہ ہر مہینے پڑھے. ایسی یہ بشارت والی ہے لیکن کی خاص فضیلت جو ہے وہ رجب میں بیان کی گئی ہے. تو انشاءاللہ میں تو نیت کرتا ہوں کہ یہ جو 30 رکعتیں ہیں یہ تو میں انشاءاللہ ادا کروں گا. آپ بھی نیت فرما لیں کہ یہ جو ہے اتنی بہترین جو ہے نماز جو ہے 10 رکعتیں ہیں ہر عشرے میں 10 پڑھنی ہے یعنی 5 ایک نفل میں 2 رکعتیں ہوتی ہیں تو 5 نفل پڑھیں گے تو 10 رکعتیں آپ کی مکمل ہو جائیں گی. ایک سلام کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں علیحدہ علیحدہ بھی پڑھ سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ہمیں اس کی برکتیں عطا فرمائے. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں رجب میں خوب عبادتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اس ویڈیو کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس کو میرے لیے اور آپ سب دیکھنے والوں کے لیے قیامت کے دن ذریعہ نجات بنائے. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی جان کی مال کی عزت کی آبرو کی حفاظت فرمائے اور یہ تمام دعائیں میرے حق میں قبول فرمائے. نئے ویڈیو کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.